اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے بچوں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور گھر میں آپ لوگ ریگولر پڑھائی کر رہے ہوں گے۔ جماعت دوم کے بچے اسلامیات کی کتاب کھولیں۔ کل ہم نے صفحہ نمبر 4 کیا تھا، باب دوم ایمانیات اور عبادات۔ اللہ تعالیٰ سب دیکھتا اور سنتا ہے۔ کل ہم نے صفحہ نمبر 4 میں کیا پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا ہمارے لیے بنائی ہے اور ساری کائنات اللہ نے بہت خوبصورت بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں اور سب نعمتوں سے بھر کے جو نعمت ہے ہمارے لیے ہمارے پیار کرنے والے رشتے ہیں۔ بچوں، اللہ نے ہمیں دنیا میں خالی کھانے پینے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ ہمارے ذمہ کچھ کام بھی لگائے ہیں۔ جیسے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا جو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی کا حکم مانتے ہیں، لیکن ہم انسانوں کو اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے کام کرنے ہیں۔ جیسے آپ لوگ علم حاصل کرنے آتے ہو، ہم لوگ رزق حلال کماتے ہیں، ماں باپ کا خیال کرتے ہیں، بیماروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور دوسرے بے انتہا کام ہیں جو ہم انسانوں کو کرنے پڑتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہ انسان کو اگر فرشتوں سے کہیں زیادہ کام کرنے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ انسان کو برے کاموں سے بھی بچنا ہے۔ یہ ہم لوگوں نے کل پڑھا تھا۔ آج ہم اس کے آگے سے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 5 کھولیں، فرشتے اور شیطان۔ یہ بہت انٹرسٹنگ موضوع ہے، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ فرشتے اور شیطان۔ بچوں، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو نور یعنی روشنی سے پیدا کیا ہے اور انسان کو مٹی سے بنایا ہے۔ بالکل اسی طرح جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ شیطان دراصل جنوں میں سے ہوتے ہیں، لیکن یہ برے جن ہوتے ہیں۔ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ انسانوں کو گناہ والے کام کرنے کے لیے بہکاتا ہے اور کسی بھی شخص کے ذہن میں ایسی باتیں ڈالتا ہے جس پر اگر کوئی بچہ عمل کرے تو پھر اسے بہت زیادہ ڈانٹ پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ جھوٹ بولے، لڑائی جھگڑا کرے یا کوئی گندا لفظ بولے تو پھر آپ یہ سمجھیے گا کہ ایسے بچے کا ذہن انسان کے بھرے دشمن شیطان کے قابو میں آ گیا ہے۔ یہ دشمن ہر وقت طاق میں رہتا ہے کہ ہمیں اچھے کاموں سے روکے اور اللہ تعالیٰ کے دوست بندے کو چھین کر اپنا دوست بنائے۔ جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں وہ شیطان کی مکاری کو سمجھ لیتے ہیں اور فوراً یہ دعا پڑھتے ہیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، جس کا ترجمہ یہ ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بڑی عظمت والا ہے۔ بچوں، اس کی سمجھ آئی آپ کو؟ یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا اور ہم انسانوں کو مٹی سے بنایا، اور اسی طرح اللہ نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ اور جو شیطان ہوتے ہیں وہ بھی جنوں میں سے ہوتے ہیں، لیکن وہ برے جن ہوتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے نا شیطان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کو گناہ والے کام کے لیے بہکاتا ہے کہ ہم غلط کام کریں۔ جیسے اکثر بچے دیکھا جاتا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں تو وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر جھوٹ بولتے ہیں، وہ برے شیطان کی بات مان لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ڈانٹ پڑتی ہے، یا وہ جو شیطان دشمن ہوتا ہے اس کے قابو میں آ جاتے ہیں۔ یا اکثر آپ نے بچوں کو دیکھا ہے کہ اکثر بچے چوری کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، کوئی نقصان کر دیتے ہیں، تو وہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ دشمن شیطان کے قابو میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کے قابو میں نہ آئیں اور اچھے کام کریں، ایسے کام کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہمارے ماں باپ ہم سے خوش ہوں۔ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں نا بچوں، وہ شیطان کی مکاری کو سمجھ لیتے ہیں۔ جو اللہ سے پیار کرتے ہیں، جو سب سے پیار کرتے ہیں، وہ کبھی بھی شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے ہیں۔ اور اکثر یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ماما سے کہیے گا کہ رات کو سوتے ہوئے آپ لوگوں کو یہ دعا یاد کروائے۔ میں بھی آپ کو دوبارہ ریوائز کروا رہی ہوں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس کو بار بار پڑھیے گا، اس کو یاد کیجیے گا۔ یہ دعا ہم جتنا پڑھیں گے تو شیطان ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ بچوں، اس دعا کو اکثر پڑھتے رہیے۔
اور جو ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کیجیے گا، اس سبق کو دوبارہ دہرائیے گا۔ انشاءاللہ کل ہم آگے سے شروع کریں گے۔ امید ہے سب بچوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔